محمد ایمان اور اسلام کی محافظت کے لیے بلندر صلوات۔ دنیا کے جس رسونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت یوسف زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، یہود و ہنود کے خاتمے کے لیے، علماء اللہ حیات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ یہ آزاد خانہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برآوری کے لیے، ملت تشیع کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص جن احباب نے دامِ در میں سخن قدمے ان مجالس سے جناب سیدہ کا اہتمام کیا، ان کے خاندانوں کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا
وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله بلند صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھرے پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندتر صلوات میرے سب قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی کہ میرے رب کی آواز آتی ہے میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں میری نعمتیں زیادہ ساری زندگی میری نعمتوں کو گنتا رہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها تیری ہمت نہیں تیری بساعت نہیں تیری طاقت نہیں ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے درخت قلبوں میں بدل جائیں جنوں انس و ملائکہ میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں میرے رب کی آواز آتی ہے اوے بندگان خدا کلمیں ٹوٹ جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی لکھنے والے دم توڑ جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کیا جائے پھر اللہ کا قرآن آگے بڑھتا ہے کیا کمال کا سورہ ہے سورہ مبارکہ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آسمان کے شامیانے سے بات چھیڑتا ہے زمین کے بچھونے تک چلا جاتا ہے سورج کی روشنی سے ذکر شروع کرتا ہے چاند کی دھمک تک چلا جاتا ہے سمندروں کی طغیانی سے بات چھیڑتا ہے دریاؤں کی جوانی تک چلا جاتا ہے آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے کیڑوں سے ذکر شروع کرتا ہے سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے پتھروں کے اندر بسنے والے کیڑوں تک بات لے جاتا ہے دنیا کی نعمتوں سے بات چھیڑتا ہے اور جنت کے نظاروں تک چلا جاتا ہے انسان کی خلقت کے پہلے قطرے سے بات چھیڑتا ہے محشر اور حشر کے آنے تک
بات کو لے جا کر ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے اور پھر سمجھاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے پانی کو خون میں، خون کو لوتھڑے میں، لوتھڑے کو جسم میں؟ گرمی سمجھنے بیٹھے ہو جو کرنا، کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے تجھے پانی کو خون، خون کو لوتھڑا، لوتھڑے کو جسم؟ آئی ٹی کا زمانہ ہے نا، دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مہنگے سے مہنگا ٹیلی فون آ گیا، آئی فون آ گیا ہے، جتنا بھی مہنگا ٹیلی فون ہو، تصویر بنانے کے لیے تجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بتا اس کا کون مقابلہ کرے گا جو اپنے قرآن میں کہتا ہے تیری ماں کے بطن کے اندر 3 اندھیرے پردوں میں اللہ نے تیری سالم تصویر کو بنا دیا۔ کتنی نعمتیں ہیں اس کی۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو تھوڑا قرآن سناؤں آپ کو، سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے نا بھائی۔ اور یاد رکھنا قرآن ہمارا حق ہے اور ان ممبروں سے قرآن کا بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اسی زبان پہ سجدہ ہے جس کے دل میں حسین رہتا ہے، قرآن اسی زبان پہ سجدہ ہے جس کے کلیجے میں علی کی ولایت کا نور ہوتا ہے۔ اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے تھوڑا قرآن سنو نا، کیا آواز دے کر کہتے ہیں ایک ایک نعمت کو گنواتے ہیں۔ 30واں پارہ کھولو تو الگ انداز میں آواز آتی ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ آواز دے کر کہتے ہیں سوچ اور غور کر، آسمان کا شامیانہ بنانے والا کون؟ زمین کا بچھونا بنانے والا کون؟ پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑنے والا کون؟ تجھے جوڑے جوڑے بنانے والا کون؟ 7 مضبوط آسمان بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسا کر تیرے کھیتیوں میں انگوریاں پیدا کرنے والا کون؟ میری گل سمجھ آتی نہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ پھر 20واں پارہ کھولو تو ایک نیا انداز ہے امن جعل الارض قرارا، یہ پھر آگے بڑھتا ہے تو ایک نئے انداز میں آواز دیتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ پھر لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، پھر لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، پھر لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، پھر لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا فلجوا فی عتم منفور۔ اور آواز دے کر کہتے ہیں پہچان آسمان کا چھت کس نے بنایا، زمین کا فرش کس نے سجایا، اور پہچان اور غور کر آسمان سے پانی برسا کر تیری اناج، تیری کھیتیاں، تیری انگوریاں بنانے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ گندم بھی کاشت کر رہے ہو، فصلات کاشت کرتے ہو، باغاتوں میں بیٹھتے ہو، زمین کے بنوں پہ چلتے ہو، یہ زمیندار کی عادت ہوتی ہے۔ گندم کیسے کاشت کرتے ہو سندھ والو؟ زمین کو تیار کرتے ہو، ڈرل میں دانہ ڈالتے ہو، ڈرل چلتی ہے، مٹی پھٹتی ہے، دانہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اوپر مٹی کی چادر آ جاتی ہے، تمہیں کوئی نہیں پتا خان ہو، ملک ہو، سید ہو، سردار ہو، وہ جو مٹی میں دانہ گیا، ٹیڑھا گیا، الٹا گیا، سیدھا گیا، جا کے نیچے نہیں سو گیا ہے، اپنے گھر آرام کرنے لگا ہے، 100 ایکڑ کا مالک ہے تب بھی نہیں پتا، 1000 کا مالک ہے تب بھی نہیں پتا، 1 ایکڑ کا مالک ہے تب بھی نہیں پتا، 15 دنوں کے بعد پلٹا نرم کوپل نکلی ہوئی ہے۔ پھر زمینداروں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ زمین کے بننے پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا اچھا بیج تھا، کیا اچھا بیجائی ہوئی ہے، کیا اچھا پانی لگا ہے، اتنی پیاری فصل نکلی ہے، لیکن یقین جاننا وہ نرم سی کوپل آواز دے کر کہتی ہے وہ اپنے بیج پہ ناز کرنے والا، وہ اپنی بیجائی پہ فخر کرنے والا اسے کیوں بھول گیا جس نے ٹیڑے سے بھی پودا بنایا۔
میری گل سمجھ آتی پئی ہے بھائی؟ جس نے سیدھے سے بھی پودا بنایا، جس نے ٹیڑھے سے بھی پودا بنایا، اور پھر آواز دے کر کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، ذرا غور کرنا تیری تڑپتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون ہے؟ سائنسداں کہتی ہے سورج چکر لگا، سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، کبھی تم بھی گھومے؟ زمین تو گھوم رہی ہے نا، آپ کی سینس کہہ رہی ہے زمین تو گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، آپ کیوں نہیں گھومتے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہچان اس اللہ کو جس نے پہاڑوں کو میٹھے بنا کر گاڑ دیا ہے، بین البحرین حاجزا، دو دریا چل رہے ہیں، اس کا قطرہ ادھر نہیں جاتا، اس کا قطرہ ادھر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے افسین والے کچھ تھکے بیٹھے تھکے یا علی، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ روایتیں کیا کہتی ہیں؟ آپ کی سائنس آج اس قدر آگے بڑھ چکی ہے، جو بچی یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، کتنا آگے بڑھ گئی، سمندر دریافت ہو گئے ہیں، ایک نیلے رنگ کا ہے، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک سفید رنگ کا ہے، ایک کالے رنگ کا ہے، اور کمال کیا ہے، نہ پردہ ہے، نہ دیوار ہے، نہ چادر ہے، نیلا کالے میں نہیں جاتا، کالا نیلے میں نہیں جاتا، سفید سرخ میں نہیں جاتا، سرخ سفید میں۔ یعنی اردو سمجھ آتی پئی ہے نا، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں بن رہی ہے، نہیں پتا چل رہا ہے کون حاکم ہے اور کون ذات ہے۔ چلو آپ کے ذہنوں کو معطر کرتا چلو، مامون بادشاہ کا زمانہ تھا، اس روایت کو دو حوالوں سے نقل کیا گیا، بعض نے امام صادق سے نقل کیا، بعض نے مولا علی رضا سے نقل کیا۔ مامون کا زمانہ تھا، دہریہ آ گیا مسلمانوں کے دربار میں، محدث، راوی، مفسر، تاریخ دان سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دہریہ قیمون لا دین لا مذہب آ کر کہنے لگا مسلمانوں مجھے اپنا خدا سمجھاؤ۔ مولوی سے بیچارے بڑھے دوڑے، بڑی محنت کی، کوشش کی، کیا کیا؟ قرآن اٹھا کے لے آئے، کوئی کیا حدیثیں اٹھا کے لایا، کہنے لگا ٹھہرو، نہ میں تمہارے قرآن سے خدا سمجھتا ہوں، نہ تمہاری حدیثوں سے خدا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نہ قرآن مانتا ہوں، نہ حدیث اور حدیث والے کو مانتا ہوں۔ اب سارے پریشان کھڑے ہیں، روایت کہتی ہے تھوڑی دیر نہ گزری کہ باب مدینہ العلم کا وارث، باب مدینہ العلم کا وارث، تیرا اور میرا 8واں امام جس کا لقب تھا عالم آل محمد، دربار کو چیختے ہوئے نمودار ہوئے، صفوں سے گزرتے ہوئے زیب منبر ہوئے، اجازت امامت سے ہاتھ میں انڈا منگوایا، دہریے کو قریب بلا کے کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا انڈا، آیت یاد میں رہے، بین البحرین حاجزا، کون سی ذات ہے جس کا امر دو دریاؤں کو ملنے نہیں دیتا ہے، وگرنہ ایک گلاس میں دو رنگ کا پانی ڈالو، نہ اس رنگ کی خبر رہے گی نہ اس رنگ کی خبر رہے گی۔ امام اجازت امامت سے ہاتھ میں انڈا منگواتے ہیں، فرماتے ہیں دہریہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا انڈا ہے، فرمایا قرآن تو نہیں؟ نہیں فرزند رسول یہ قرآن نہیں ہے۔ امام نے کہا میرے نام محمد کا فرمان تو نہیں؟ کہنے لگا نہ قرآن ہے نہ آپ کے جد کا فرمان ہے۔ امام فرماتے پھر میرے قریب آ، میں علی رضا تجھے اسی انڈے کے ذریعے بتاؤں کہ میرا خدا کون ہے۔ تمہیں اسی انڈے کے ذریعے بتاؤں کہ میرا اللہ کون ہے۔ اب دربار بھی حیران، مفسر بھی حیران، محدث بھی حیران، راوی بھی حیران، جو دنیا میں پڑھ کے آئے وہ سارے حیران۔ جس کو اللہ نے علم دے کر بھیجا وہ ہاتھ میں انڈا رکھ کے کہنے لگا دہریہ اس انڈے کے ہیں دو چھلکے، دو پردے، ایک سخت پردہ ایک نرم پردہ، ایک سخت چھلکا ایک نرم چھلکا، ان دو پردوں کے اندر دو دریا ہیں، ایک سونے کا دریا، میں آپ کے ایمان کا کلام پڑھ رہا ہوں، ایک سونے کا دریا ہے ایک چاندی کا دریا ہے۔ لے انڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، انڈے کے اندر ان دونوں کو، امام نے انڈے کی زردی کو سونے کا دریا کہا، انڈے کی سفید، انڈا کھاندے ہوئے انڈے کے بارے جانتے تھے نا، امام نے انڈے کی زردی کو سونے کا دریا کہا، انڈے کی سفیدی کو چاندی کا دریا کہا، فرمایا یہ انڈا پکڑ لے، جتنی طاقت ہے استعمال کر، زردی کو سفیدی میں،
سفیدی کو زردی میں ملا کے تو دکھا دے. کہنے لگا فرزند رسول میری طاقت ختم ہو جائے گی، نہ زردی سفیدی میں ملے گی نہ سفیدی زردی میں ملے گی. اس وقت میرے امام کی آواز آئی پھر میرے اللہ کی قدرت پہ شک نہ کرنا، جہاں تیری طاقت ختم ہو جائے تو ذات انڈے کی زردی کو سفیدی میں سفیدی کو زردی میں نہ ملنے دے، اسی کو تو علی رضا کا خدا کہا جاتا ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنی اللہ نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ، بلند تر صلوات. امام فرماتے ہیں پتہ ہے اس انڈے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہم فرمایا بتاؤ. چوزا پرندہ، فرمایا اس پرندے اور چوزے کے بدن کی اجزاء کا علم ہے. ایک شخص کی توجہ چاہتا، ایک بزرگ جوان عزیز بیٹے کی توجہ چاہتا. اس انڈے سے چوزا پیدا ہوتا ہے، جانتا ہے اس چوزے اس پرندے کے بدن کی اجزاء کیا؟ ہاں مولا جانتا ہوں. فرمایا گن. مولا چوزا اور پرندہ وہ ہوتا ہے جس کی چونچ ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں، دھڑ ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے. فرمایا کیا تیرے علم کے اندر ہے کہ پرندے کی چونچ انڈے کے کس مادے سے بنتی ہے؟ پرندے کا سر کس مادے سے بنتا ہے؟ گوشت کس مادے سے بنتا ہے؟ ہڈیاں کس مادے سے بنتی ہے؟ خون کس مادے سے بنتا ہے؟ آنتیں کس مادے سے بنتی ہیں؟ دھڑ کس مادے سے بنتا ہے؟ پاؤں کس مادے سے بنتا ہے؟ کہنے لگا مجھے کوئی علم نہیں. اس وقت میرے مولا الروالی خراسان نے مسکرا کے کہا پھر سن، جو ذات انڈے کے کسی ذرے سے چونچ بنا دے، کسی سے آنکھیں بنا دے، کسی سے سر بنا دے، کسی سے دھڑ بنا دے، کسی سے پر بنا دے، کسی سے گوشت بنا دے، کسی سے ہڈیاں بنا دے، کسی سے خون بنا کر روح ڈال کر جیتا جاگتا پرندہ ہوا میں اڑا دے، اسی کو علی رضا کا خدا کہا جائے. میری گل سمجھ آگے نہیں ہے تو ویسے بیٹھے میری باتوں کا تھوڑا اور قرآن سنو اگر تھکے نہیں بیٹھے. کیا ہوتے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بتاؤ مضطر و مجبور و لاچار تیری مجبوری کو دور کرنے والا کون؟ بتا تیری لاچاری کو حل کرنے والا کون؟ پھر آواز دے کر کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ بدماش بنو، راہزن بنو، ڈاکو بنو، لٹیرے بنو، شرابی بنو نہیں، اس لیے پیدا کیا کہ متقی بنو. میرے اللہ ہم بننا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا تو بتانا جس کے راستے پہ چل کے متقی بن جائے. پھر میرے رب کی آواز ہے ہاں دیا ہے نا امام المتقین، دیا ہے نا امیر المومنین، دیا ہے نا یعقوب الدین. تو مومنین خیال کرنا ساری نعمتیں اللہ کی. اور تھوڑا میرے ساتھ گننا، رزق اس کی، سارے بولو رزق اس کی نعمت، سارے بولو رزق اس کی، آنکھیں اس کی، زبان اس کی، پانی اس کی، ہوا اس کی. جو تھکا بیٹھا ہے وہ بالکل نہ بولے، جو اچھاچ بچاچ مجلس میں بیٹھا ہے نا پوری طاقت سے بولے. یہ کیا تیرے رب کا کمال نہیں؟ چربی کے ڈھیلے میں دیکھنے کی طاقت عطا کی، گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت عطا کی، ہڈی میں سننے کی طاقت عطا کی، بالوں سے باریک شریانوں میں خون کو دوڑایا، پھر تجھے اور مجھے سمجھایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندہ بتا تو صحیح نا کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا ہے. جانتا نہیں ہے کون ہے تیرا اللہ؟
اللہ ایک ایک تصویر کو دکھا کر کہا الذی خلقک، وہی ہے تیرا اللہ جس نے تجھے پیدا کیا. وہی ہے تیرا اللہ جس نے تجھے پیدا کیا. اور اگلا لفظ میرے جوان عزیزوں غور کرنا، خالی پیدا نہیں کیا، کمال قرآن دیکھو. فسواکا، تیرے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک تیرے پورے بدن کو، میں کہا کرتا ہوں چھوڑ دے دنیا کی نعمتیں، خالی اپنے 5.5-6 فٹ کے بدن پہ ہی ذرا غور کر لے جس کے بارے میں ایک لفظ قرآن تجھے سمجھاتا ہے. فسواکا، سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تجھے ایسا بنایا تیری کوئی شے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات جیسی عبادت کے اجر کا معاشر کے روز پتہ چلے گا. جو اپنی معاشر کو آسان بنانا چاہتے ہو نا، خاندان زہرا پہ پوری طاقت کے ساتھ بلند کر صلوات. ہاں جی متوجہ بیٹھے ہیں، بات کو آگے لے جایا جائے. متناسب بنا، کوئی شے بھی بدی معلوم. آنکھیں یہاں سجا دیتا، کیا کرتے ہیں؟ ناک یہاں لگی ہوتی، ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہوتی، 3 ٹانگیں ہوتی، وہ کر سکتا تھا. سمجھاتا ہے تجھے. فسواکا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے وہ کیا کہ تو خوبصورت معلوم ہو جائے، تو پیارا لگے. فعدلک، پھر میں نے تیرے ساتھ عدل کیا اور میرے عدل کا میرا کیا. ناراض نہ ہو، جملہ کہتا جاؤں. شرک کو اپنے قریب نہ آنے دینا. علی والا مومن ہوتا ہے، مومن اور مشرک ایک نہیں ہے. یہ آپ کے سندھ کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے پنجاب میں تو کئی بدعت ہیں. خوشخبری مل جائے نا، زوجہ ہم میرا ہے چائنا کی تصویر لا کے بیڈ روم میں سجاتا ہے. دیکھا کرو اسے، خوبصورت بچہ پیدا ہوگا. تصویر نہیں بناتی، میرا اللہ تصویر بناتا. واللہ رحم مادر میں تیری تصویر بناتا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. وہی اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اگلے لفظ پہ ذرا غور چاہتا ہوں. فعدلک، فرماتا ہے میں نے تیرے ساتھ عدل کیا. کیا عدل کیا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر مجھے پسند آئی. حق نہیں دیا کہ بچہ پیدا ہو تو ماموں کہے مجھ پہ گیا، چچا کہے مجھ پہ گیا. آپ سنیں گے ہماری بات؟ جو تصویر مجھے پسند آئی. اگر تھکے نہیں بیٹھے تھوڑا اور قرآن سنو نا. تو سورہ مبارکہ حجرات نے آواز دی، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. شاہ گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بڑے خاندان کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے. ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت کے بدن سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، خان، ملک، چودھری، مغل، ارائی، سید، قوم، قبیلے ہم نے بنائے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو. میرے اللہ، یہ حسین کی عزا خانے میں بیٹھنے والے
اور حسین کی ماں کی مجلس میں آنے والے زمانے کی شناخت نہیں چاہتے، تیری بارگاہ میں شناخت چاہتے ہیں، تو آواز آئی میرے ہاں شناخت چاہتا ہے تو آپ مجھ سے سودا کر لے۔ اللہ کیسا سودا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو متقی بنتا جا، میں اللہ عزت عطا کرتا جا۔ عزت پیسے میں نہیں، عزت بنگلے میں نہیں ہے، عزت شہنشاہت میں نہیں ہے، عزت اقتدار میں نہیں ہے۔ چلو میں مثال دے دوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن اور معطل ہو جائے۔ ابو لہب کون ہے؟ ہمارا چچا کونسلر بن جائے تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ابو لہب کا ایک چچا ابو طالب، ایک چچا حضرت دادا نگہبان بیت اللہ، دادا نگہبان بیت اللہ، بابا نگہبان بیت اللہ، بھائی حمزہ، عبداللہ، ابو طالب، دو بھتیجے دیے اللہ نے، ایک رحمت للعالمین، ایک امام المتقین۔ سندھ کے شیر جوان بیٹھے ہو نا، کوئی مجھے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب ابو طالب کا بھتیجا ایک رحمت للعالمین ایک امام المتقین، چلو یوں سمجھوں ایک پلے صراط پر ایک حوض کوثر پر۔ آپ نے کوئی جوان ایسا ہے کہ مجھے کہہ دے کہ مولوی صاحب وہ تو جائے گا جنت میں، جل جائے گی زبان، ایسا سوچے گا تو کافر۔ اور یاد رکھنا کچھ کافر وہ ہیں جن کا پتہ محشر کو چلے گا، یہ وہ کافر ہے جس کے کفر پر قرآن کی سورہ اتری ہے۔ سبت کے نام ابینا بن مجد کیسے کیوں نہیں؟ بھائی عبد المطلب کا بیٹا، ابو طالب کا بھائی، جناب عبداللہ ذوالذبیحین کا بھائی، علی کا چچا، رشتوں سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اور ادھر چلا ہے فارس سلیمان، کوئی رشتہ داری نہیں، فارس سے چلا، عجم چھوڑا، مدینے پہنچا، مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکا، فارسی اٹھا محمدی۔ دیکھو چلا فارس سے پہنچا مدینے۔ اچھا کچھ وہ تھے جو مدینے میں پہلے سے تھے، یاد رکھنا مدینے میں ہونا کمال نہیں، کمال ہے اس معیار پہ پہنچنا جس کو زہرا کا بابا پسند ہے۔ توجہ نہیں میرے لفظوں پر، لوگوں نے پکڑا سلیمان کو، آج بھی بلیو کرتے ہیں، آپ کیا ہو ہمارے سریکی میں چلے گئے، آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی، چھوٹے بندے کو برداشت نہیں کرتے۔ قرآن سننا اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا اور بڑا وہاں اعمال ہی ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی۔ ماشاءاللہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، سورہ مومن 40واں سورہ قرآن کا، سورہ مومن سنا دوں آیت بھائی تھکے تو نہیں بیٹھے۔ شراب پی کے بندہ کہ میں ابھی سے جنت کا ٹیک کر لوں گا کہ پاگل تو ہو سکتا ہے، جھوٹ بول کے بندہ علی سے جنت کا ٹکٹ مانگنے جائے، پاگل ہے نا، یہ پاگل ہے۔ حرام کھا کے علی سے جنت لینے جائے گا، بھائی آگے علی ہے، آگے علی ہے، نصیب النار والجنہ۔ اللہ نے یوں نہیں بنایا، سنو میرے رسول فرماتے ہیں یا علی اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں، تیرا کمال یہ ہے کہ تینوں میں میرے اللہ نے تجھے میرا شریک بنایا ہے۔ کیا علی اللہ نے لوائے حمد مجھے دیا ہے، اٹھانے والا تجھے علی
بنایا ہے، اللہ نے حوض کوثر مجھے دیا ہے، پلانے والا تجھے علی کو بنایا ہے، جنت و جہنم کی چابیاں مجھے دی ہے، بانٹنے والا تجھے علی کو بنایا ہے۔ آپ کو سلام متوجہ سے بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ سوائے کی موتا ہمارے سنت بھائی کی بڑی معتبر کتاب ابن حجر مکی نے بھی کی ہے، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قول کو نقل کیا، لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ یہ پاسپورٹ بھی ہے یہاں سے آپ کو ایران کوئی نہیں داخل ہونے دے گا، پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا جواز، تو اگر اس کا معنی میں پاسپورٹ کروں تو غلط تو نہیں ہوگا۔ کوئی اس وقت تک جنت نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لگا ہوا ویزا نہیں ہوگا۔ عمرے پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ہمارے بزرگ تھے، ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو ایک ہفتہ ہمیں وہ کلیئر ہی نہیں کیا انہوں نے، جس کی پورے ہاتھ کی بنا کے لو، فلاں فلاں ایکس رے لے کرو، فلاں لے کرو، ایک انگلی کٹی ہو وہ بھی قدرتی طریقے سے، تو لوگ تجھے سعودیہ نہیں جانے دیتے۔ شراب پی کر، زنا کر کے، حرام کھا کے، بیٹی کا حق کھا کے، لوٹ بسوٹ کر کے جنت لینے چلا ہے علی سے، پاگل نہیں تو اور کیا ہے۔ ناراض ہو گئے شہر کوئی شک نہیں ہے مومنین، لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ کہتے ہیں کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزرے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ تابی محدث راوی مفسر گھبرائے تو نہیں بیٹھے بس، کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا علی کو پروانہ دے گا کسے؟ کوئی ڈیفینیشن، کوئی تعریف، کوئی انداز، کوئی طریقہ، اور یہ باتیں اس کے لیے نہ مولوی کی ضرورت ہے، نہ ذاکر کی، نہ مجتہد کی، نہ مرجع کی، عقل اللہ نے دی ہے نا، عقل دی ہے نا، ناراض نہیں ہوگا میری باتوں سے، عقل دی ہے نا۔ پہلی مجلس میں خیر نہیں تبلیغ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کر بیٹھا ہوں تو اب اس کو نبھاؤں گا، بھائی گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، عقل دی ہے نا۔ جی میرا بیٹا آدھی رات کو دیوار پھلان کے گھر آیا، تھپڑ ماروں گا، کہاں گیا تھا، کدھر گیا تھا، اور میرا بیٹا غلط ہو جائے، میں اسے کبھی اپنی اولاد دوسری آگے والدین کیا ہوتا ہے، ایک منزل آتی ہے جب والد اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسے آگ کر دیتا ہے۔ اس مجلس کا فائدہ یہ ہے علی اس امت کا باپ ہے، یہ میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر نے کہا یا علی انت وانا ابوا هذه الامه، اس امت کے دو باپ ہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں، علی امت کا بابا ہے، اور بابے کا نافرمان نہ بننا وگرنہ آ کر دے گا۔ آپ توجہ سے سنیے اس لفظ کو، عجم سے چلا مدینے پہنچا، بات بھول تو نہیں گئی میری بات، عجم سے چلا عرب پہنچا، فارس سے چلا مدینے پہنچا، چھکا تو فارسی، رسول نے اٹھایا، کیا لمحہ ہوگا جب سلیمان کو زہرا کا بابا اٹھا کر سینے سے لگا رہا،
اگلا جملہ سنیے گا، عرب کے لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑا بھی حجرہ پیغمبر کے باہر. بڑی باتیں کرتے ہو، بڑا رسول کا چہیتا ہو، میرے مشورے سے خندق ہوتی. اے بوڑھے، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے. دوستو یاد رکھنا، جب بھی جاہل سے جواب نہ بنے تو یہی حملہ کرتا ہے. ماں کون ہے، باپ کون ہے. قسم منبر کے تقدس کی مسکرا کر حضرت سلیمان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا انا ابن الاسلام. جب سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام ہے. رسول سوچنے سے باہر نکلے، دیکھا لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. میں چھوڑو، کیوں پکڑا ہے میرے سلیمان کو؟ کیا محبت ہوگی زارا کے بابا کے لڑکے میں جب کہا ہوگا میرا سلیمان. اس کو محسوس کیجیے، کچھ چیزیں محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ محسوس کیجیے. جب کہا ہوگا زہرا کے بابا نے میرا سلیمان، کیوں پکڑا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا خاندان کیا ہے. دوستو جب سویا رہا پھر وہ سویا رہے گا. جو بیدار بیٹھا ہے میں اس کے ذہنوں تک کی جملہ عرض پہنچانا چاہتا ہوں. کہا جب یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تیری ماں کون ہے، باپ کون ہے، خاندان کیا ہے، میرے پیغمبر کی آواز آئی کردار تم دیکھو. اعلان میں محمد کرتا ہوں یا رسول اللہ کیسا اعلان. فرمایا سلیمان منا اہل البیت، یہ غیر نہیں محمد کی آل میں شامل. کردار ان کے حکم کا تو وہ فارسی کو بھی اپنا بنا. یاد رکھو بے شمار نعمتیں تیرے رب کی. اب آخری نتیجہ دینے لگا، ساری نعمتیں ایک طرف، رزق اس کی نعمت، اولاد اس کی نعمت، ہوا اس کی نعمت، پانی اس کی نعمت. جو عزیز مجھے لینے گیا تھا نا گاڑی سے، میں پوچھتا رہا اب کیا پانی کا کیا نظام ہے، یہ زمین بنجر کیوں ہے. پانی نعمت، یہ جسم نعمت، یہ صحت نعمت، یہ آواز نعمت، یہ ذکر آل بیت میں بولنا یہ نعمت. یہ ہمارے ذاکر بھائی کہتے ہیں ہر زبان میں بولا کرتی یہ بات سچی ہے، مگر ایسا نہیں بیٹھا میری بات ہے. یہ بولنا نعمت، یہ فضائل آل بیت سن کے کلیجے کا ٹھر جانا یہ نعمت، یہ آنکھوں میں ٹھنڈک آنا یہ نعمت، یہ مصیبت آل بیت میں گریہ کرنا یہ نعمت، یہ روٹی نعمت، یہ اولاد نعمت، یہ پانی نعمت، یہ ہوا نعمت. لیکن شیعہ نے حیدر کرام ساری نعمتیں ایک طرف، ایک نعمت تیرے رب نے مجھے ایسی عطا کی جس کا مقابلہ نہ آسمان کر سکتا ہے، نہ زمین کر سکتی ہے، نہ پانی کر سکتا ہے، نہ ہوا کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اس نعمت کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی. تو نعمت اللہ نے تجھے ولایت علی کی صورت میں عطا. میری گل سمجھ آئی؟ ولایت علی کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، ولایت علی کیا ہے؟ مل کے بولو، مل کے بولو. ولایت مولا علی کی ولایت کیا ہے؟ جو نہیں بولے گا اسے اس نعمت کا فائدہ نہیں ملے گا. مل کے بولو، مولا علی کی ولایت کیا ہے؟ اور نعمت کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آئیے ذرا، علی ہم نے بنایا، علی میٹنگ نے بنایا، علی کو اللہ نے علی بنایا. خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے. حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامت العالی کو ایک مجلس میں کھڑا جملہ تھا، مدد میرا اللہ تیرا کیوں کر شکر ادا نہ کروں؟ کیا یہ تیری نعمت کم ہے
کہ تو نے بڑی کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا. یاد رکھیں انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا کون سی فضیلت ہے جس میں کوئی علی کے ساتھ شریک کوئی علی کے ساتھ شریک. ولایت علی نعمت ہے اور نعمت ہڈیوں پہ نہیں ملی. نعمت فیکٹریوں میں نہیں بنتی. نعمتیں اللہ عطا کرتا اللہ عطا. اور آپ ایک حدیث سن لیجیے دوبارہ سنیں گے میری بات. میں اذا اراد اللہ پیغمبر نے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے پیسے نہیں دیتا. جانے کی 200 ٹرالی نکل رہی اور پھر میل والوں نے قسمت کے ساتھ پیسے بھی دے دیے. جی کہتے ہیں خیر خیر مال ہے خیر نہیں ہے. پتہ نہیں ناراض ہو گئے ہو بھائی. اللہ تمہارا گنا دگنا کرے. اللہ تمہیں جلدی جلدی پیسے بھی دلوائے. جی مال ہے خیر نہیں. 100 ایکڑ رقبہ مل گیا مال ہے اچھی نوکری مل گئی مال ہے ملازمت ہے خیر کیا بزبان رسول. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے پیسے نہیں دیتا. جعل فی قلبہ محبت الحسین تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. یہ دو باتیں ہوئی نا ایک ولایت علی ایک محبت حسین. دوستو آخری بات کر رہا ہوں اس کا کم بیان. محبت علی بھی نعمت ہے اور عزاداری حسین ابن علی بھی نعمت ہے. دونوں نعمتیں اللہ نے دی اور دی ان کو ہے جن کے لیے وہ خیر چاہتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نعمتیں تو مل گئی بدے کریں چھٹو کی نماز پڑھ کے اسی کی کرنے روزہ رکھے بھائی. اور نماز تو وہ پڑھے جن کے پاس علی نہیں ہے. جس کے پاس علی نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں. نماز ہے اس کی جس کے کلیجے میں 14 کی محبت کا نور ہے. چلو اگلی مجلس بسم اللہ کہنے والا تھا کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہیں سے ادامہ دوں گا اور بات آگے لے تو محبت ہوگی محبت علی نعمت اور عزاداری حسین بھی نعمت. تو پھر یہ بھی سن لیجیے نہ آپ خود سے شیعہ بنے نہ خود سے عزادار بنے. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے عزادار بناتا ہے. جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے علی والا بناتا ہے. اللہ نے تو اپنا کام کر لیا نا. اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لئن شکرتم جو آیت ابتدا میں پڑھی تھی اسی پہ ختم لئن شکرتم لأزیدنکم. میں نے نعمت دی ہے تم سے اس کا شکریہ مانگو. بندے کچھ دینے سے پہلے شکریہ مانگتے ہیں. وہ دے کے مانگ رہا ہے. کہتے ہیں مانگو مل جائے تو شکر ادا کرو نہ ملے تو صبر کرو دونوں میں اجر دوں. پتہ نہیں تھا کہ یہاں میری بات صبر پہ بھی اجر ہے شکر پہ بھی اجر ہے. تو علی کی ولایت نعمت
حسین ابن علی کی عزاداری نعمت، فرمایا نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ میرے اللہ اس شکر میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے مل رہا تھا مصطفیٰ نعمت، بولو بھائی مصطفیٰ نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرو اور پھر مرتضیٰ دوں گا۔ جنہیں علی نہیں ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد جیسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ مصطفیٰ نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو علی دوں گا۔ علی نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو فاطمہ کا شیعہ بنا۔ اگلی مجلسوں میں عرض کروں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے مجتبیٰ کی محبت دوں گا۔ مجتبیٰ نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے، نتیجہ دے رہا ہوں، تو حسین کا عزادار بناؤں گا۔ حسین کی عزاداری نعمت، شکر ادا کرو گے تو زین العبا کا شیعہ بناؤں گا۔ سید سجاد نعمت، شکر ادا کرو گے تو باقر العلوم ادا کروں گا۔ باقر العلوم نعمت، شکر ادا کرو گے تو جعفر صادق کی فقہ دوں گا۔ جعفر صادق نعمت، شکر ادا کرو گے تو موسیٰ کاظم جیسا علم و بردبار مولا دوں گا۔ موسیٰ کاظم نعمت، شکر ادا کرو گے تو والی خراسان کا مرید بناؤں گا۔ امام رضا نعمت، شکر ادا کرو گے تو محمد تقی کا شیعہ بناؤں گا۔ محمد تقی نعمت، شکر ادا کرو گے تو علی نقی کا محب بناؤں گا۔ علی نقی نعمت، شکر ادا کرو گے تو حسن عسکری جیسا مولا ادا کروں گا۔ گویا میرا اللہ سمجھا رہا ہے میرے محمد سے لے کر میرے عسکری تک ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو مہدی عطا کروں گا۔ میری ان نعمتوں کا شکر، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو میں اللہ اضافہ کروں۔ 1400 سال گزر گئے، مٹا دو عزاداری، ختم کر دو مجلس، یہ تمہارے شکریہ کا نتیجہ ہے کہ لوگ حسین مٹاتے رہے، اللہ حسین بڑھاتا رہا۔ محبت آل بیت کا کفر، محبت آل بیت نعمت خدا۔ دیکھو آج تک جنہوں نے کفر کیا لعنت کے بادل ان پہ۔ یہ جو دین آپ کے ہاتھوں میں نا دوستو، اس دین کو بچاتے بچاتے محمد کی زہرا لٹ گئی۔ جتنے مجلس میں سید آئے بیٹھے ہیں نا، میں بھی سید ہوں، ہم تمام غیر سادات کا شکریہ کہ تم امت کے وہ پاکیزہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری دادی کے دکھوں کو یاد کیا۔ بڑا ستایا ہے امت نے ہماری دادی سے، زندگی تھوڑی تھی دکھ ڈھیر تھے، زندگی تھوڑی تھی دکھ ڈھیر تھے۔ معاشر کا میدان سجے گا نا، عاطف غیبی کی آواز آئے گی،
غضوا ابصارکم یا اہل معشر، اہل معشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ اگر کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں بہت لمبا مسائل پڑھوں گا، نہیں، دل میں محبت زہرا ہو نا، کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ روایت سنو گے نا میڈیا ہو جائے گا، آواز آئے گی ہاتف غیبی کی بروز معاشر، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرم کر کے نہ بیٹھنا، شرم کر کے نہ بیٹھنا، تو ساری زندگی بھی روتا ہے نا، تو زیادہ پر ہونے والے اس ایک تماچے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ غضوا ابصارکم یا اہل معشر، اہل معشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں بند کرے میرے اللہ؟ آواز ہے کہ میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے، اس روایت پہلے تسنن نے بھی لکھا ہے، تشیع نے بھی، یا اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا مدثر، تو بھی آنکھ بند کر۔ میرے اللہ میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، وہ مومنو، وہ بزرگو، وہ صدا تو میرے صدا کر لو گے برداشت؟ آواز ہے کہ میرا پیارا حبیب جس حالت میں آ رہی ہے نہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے کہ میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو یہ دن کسی رلانے والے کے محتاج نہیں ہے۔ یوں سمجھو اگر زہرا کا حیا ہوتا زینب کی چادر میں لوٹی جاتی، اگر زہرا کا حیا ہوتا حسین کا کرتا خون آلود نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب مجلسوں میں آیا کرو نا دعائیں ہاں لے کر آیا کرو، دعائیں سامنے رکھا کرو، ایک دعا مانگو، یا اللہ کوئی مظلوم عدالت میں نہ جائے، یا اللہ کوئی مظلوم عدالت میں نہ جائے، کوئی غریب عدالت میں نہ جائے۔ تم نے دیکھا ہوگا عزیزانو، سندھ والوں، جب کوئی غریب و مظلوم عدالت جاتا ہے نا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے نا پھر تڑپ کے پوچھتے ہیں، جج صاحب اس سے پوچھنا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ مومنہ سر اٹھانا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، رو رو کر نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرا محمد۔ کبھی بھی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، میری سکینہ کا جرم کیا تھا، میری ربا، میرا علی اصغر، میرا قاسم۔ اجرکم اللہ۔ اور کھا گئی یہ دو چیزیں سادات کو عزیزانو، ایک زہر ایک آگ۔ اگر تو تھکا بیٹھا ہے تو میں تجھے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ دو جملے سن لیتا کہ یہ عبادت مکمل ہو جائے۔ دو چیزیں کھا گئی ہے آل رسول کو، ایک زہر کھا گئی ہے، ایک آگ کھا گئی ہے۔ تیرے 11 امام شہید ہوئے نا، 11 شہید ہوئے نا۔ اللہ میرے مولا 12ویں کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آج اس مجلس میں روتے ہوئے یہ ہدف سامنے رکھو، آج رونا ہے فقط زہرا کے غموں پہ، 12ویں کے ظہور کے لیے، 12ویں کے ظہور کی تعجیل کے لیے۔ تیرے 11 امام شہید ہوئے نا، 2 کو تلوار سے مارا گیا، 9 کو زہر سے مارا گیا۔ اور بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا جو زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، اگر اس کے چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے کوئی جانور زندہ نہ رہتا۔ نہیں پتا کتنے قطرے مجتبیٰ کے کلیجے میں اترے، نہیں پتا کتنے قطرے مولا حسن مجتبیٰ کے کلیجے میں اترے۔ پتا کب چلا جب زہرا کے بیٹے کے ٹکڑے جگر سے باہر آئے، زینب و ام کلثوم نے ان ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا، پھر آواز دی واہ محمد، واہ
محمد اللہ، آج میرا دل چاہ رہا ہے اپنی مجلس میں اور تیری خدمت میں ذرا بتاؤ مدینہ جلا کیا سمجھ رہا ہے صدر؟ مدینہ جلا، ایک بار نہیں جلا، کئی بار جلا۔ ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا، ایک بار تب جلا اور جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا، کوئی لکڑیاں کوئی آگ لایا، دروازہ جلا، زہرا تڑپی، اور ایک بار تب جلا جب منصور دوان کی یہ ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، امام صادق کے گھر کو آگ لگی، زہرا کی پوتیاں جلتی ہوئی آگ سے باہر نکلی، آگ بجھ گئی، سن لو گے جملہ، آگ بجھ گئی، امام صادق ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے، کوئی شخص کہتا ہے، حوصلے سے سنو، کوئی شخص کہتا ہے، میں آگے بڑھا امام کو جا کے عرض کیا، مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا تیرے بچے محفوظ ہیں، مولا تیرا خانوادہ محفوظ ہے، مولا تیری لاڈلیاں محفوظ ہے۔ اور لوگوں کیا جرم کیا تھا زہرا کی پوتیوں نے، کیا قصور کیا تھا اولاد زہرا نے، مولا تیری بچیاں محفوظ ہیں۔ کہتے جیسے جیسے میں امام کو تسلی دیتا رہا، میرے امام کی چیخیں بلند ہوتی گئی، میں تسلی دیتا چیخیں اور بلند ہوتی، کہتے ہیں میں نے طلب کے کہا زہرا کا بیٹا، زہرا کا لاڈلا، میں تسلی دیتا ہوں تیری چیخیں بلند ہوتی ہے، ہم مولا اتنا کیوں رو رہے ہو، آگ تو بجھ گئی ہے۔ فرمایا اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبہ، شام غریبہ کی وہ آگ یاد آ گئی، اور جسے لگانے والے تو تھے اب بجھانے والا کوئی نہ تھا، وہ لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، وہ قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے مکتب کے، خدا ان کے مرکز میں رحمت فرمائے، سید محمد یار شاہ نقوی فرماتے تھے چار وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے۔ سنا دو ایور مومنوں وہ چار وقت کون سے ہیں؟ پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، اور چوتھا وقت جب کسی گھر کو کمینی فوج لوٹنے آ جائے۔ پھر سید رو کے کہتا تھا میرا سلام علی کی بیٹیوں پہ جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی، ادھر آگ لگی، ادھر زلزلہ آیا، ادھر آندھی چلی، ادھر لوٹنے والے آئے، نکلی ہے باہر منہ پھرا مدینے کو، رو کر کہا واہ اجابہ واہ محمد اجر قمر اللہ، اجر خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ یورو تم مجلس سن کے ہوتے ہو نا، بارواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میری جدہ کا قصور کیا تھا، آج پہلی مجلس ہے نا، دل چاہ زہرا کا پرسارا کو زہرا کی بیٹیوں کی غربت کا پرسا دے دے، عزاداروں خالی آپ نہیں رو رہے۔ بارے مولا کا جملہ سنو گے، فرماتے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میں کی پیوستہ ہو۔ نہیں تم سمجھ پائے ہو یہ نہیں سمجھ پائے ہو، فرماتے میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے بدن میں لوہے کی سرخ میں کے پیوست ہو گئی۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو نا، بار امام کو فرصہ دیتی، شرم نہ کرنا بھائی، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو، ابھی مولانا مجھے تو دعا بتا رہے تھے اس سمیت آپ سب اپنی اپنی دعائیں بلند ہاتھ رکھنا، اللہ سے دعا مانگنا زہرا کے مہدی کو فرصہ دینا۔ اور سب سے پہلی دعا میرے اللہ زینب کی چادر کا انتقام لینے والے کا ظہور فرما، بی بی زہرا کے دکھی پہلو کا بدلہ لینے والے کا ظہور فرما۔ السلام علیک یا فاطمہ الزہرا۔ مومن بیٹھا اور کان میں آواز آ جائے محمد کی زہرا لٹ گئی۔
السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ، السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ۔ نہیں پوچھے گا پڑھنے والا ماں ملکۃ العرب، بابا محمد مصطفیٰ ہو، شوہر حیدر کرار ہو، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، خود سیدۃ نساء العالمین، جس کا چکی جلانے فرشتے آئے، جس کے گھر میں ملائکہ اترے، جس کے حسین کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آئے، وہ زہرا غریب ہوئی تو کب ہوئی؟ ایک بار تب ہوئی جب بابے کے بعد امت نے رلایا، ایک بار تب غریب ہوئی جب محمد کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی، کوئی لکڑیاں لایا، کوئی آگ لایا، کہتی نہیں حیا کرو میں نبی کی بیٹی، اجرکم اللہ۔ پھر زہرا غریب کب ہوئی؟ شام غریبہ، جب بیٹے مارے گئے، جب اکبر مارا گیا، حسین مارا گیا، عباس مارا گیا، تب زہرا لٹی، تب لٹی جب زینب خیام سے وہ نکلی، بال کھلے ہوئے تھے، رو رو کر کہہ رہی تھی وا محمدہ وا علیہ وا غربتہ۔ سنو گے عزتداروں، میں چھوٹی معصومہ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امین ابن مسلم کہتا ہے خاندان رسالت کے لوگوں نے کیسے حملہ کیا، کیسے ڈاکہ مارا۔ کہتا ہے جب شام غریبہ آگ لگی، بیویاں باہر نکلی، ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، بچی تیز دوڑتی، ہوا پڑتی، آگ بھڑکتی۔ کہتا ہے میں نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، میں بچی کے قریب گیا، کہتے ہیں جیسے جیسے سن لے گا جملہ کر لے گا برداشت، کہتے ہیں جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا بچی پیچھے ہٹتی گئی، میں اور قریب ہوا، کہنے لگا جب بچی نے بہت قریب پایا ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی میرے قریب نہ آنا میں بطول زادی، میرے قریب نہ آنا میں زہرا کی بیٹی، میرے قریب نہ آنا میں بطول زادی ہوں۔ کہتا ہے بچی منع کرتی رہی ہے، میں نے کرتے کے دامن سے آگ کو بجھایا۔ کہتا ہے بچی نے سنے گا جملہ، بچی نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، رو کر کہنے لگی یا شیخ حل رأیت طریق النجف، اے شیخ نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا بچی اتنی کم سن ہے، نجف جا کے کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی شیخ نہیں پتا، میرا دادا علی رہتا ہے، اور میں جب جا کے کہوں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے، اور دادا خیمے جل گئے، اور دادا چادریں لٹ گئی، اور دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے، اور دادا کان زخمی ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین کرام، یہ عام بچی نہیں ہے، عام سکینہ ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا بی بی زہرا 18 سال عمر تھی، ایک جملہ اور سن لو تمہاری محبتوں کو دیکھ کر، 18 سال عمر تھی بی بی زہرا کی، گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، رو رو کر کہتی تھی علی سہارا دو، میں نے بابے کی قبر میں جانا ہے۔ علی سہارا دیتا، کل پڑھوں گا کیوں سہارا دیتا تھا علی، علی سہارا دیتا، حسنین ساتھ چلتے، فضا ساتھ چلتی، محمد کی لٹی ہوئی زہرا جیسے ہی بابے کی قبر پہ آتی اپنے آپ کو گراتی، رو رو کر کہتی بابا بیٹی لٹ گئی ہے، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، بابا زہرا اجڑ گئی ہے، بابا میرا
محسن مارا گیا، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا، کبھی علی دلاسے دیتا، کبھی حسن دلاسا دیتا، کبھی حسین دلاسا دیتا، سارے میرے ساتھ ملو، بقیے کی طرف اپنی فکروں کو لے جاؤ، سارے کو بقیے کی غریبہ زہرا، مدینے کی لٹی ہوئی زہرا، بی بی زہرا مدینہ محمد کو قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والا علی ہو، بی بی یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی 4 سال کی سکینہ ہو، کٹیر دے پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہو، بابا دیکھ کان زخمی ہو، رخسار نیلے ہو۔ محمد و آل محمد کا واسطہ، جتنے یہ تیرے پیاروں کے غم میں رو رہے، میرے اللہ بی بی زہرا کے دکھوں کا صدقہ ان سیدہ کے غموں کے علاوہ کوئی غم نہ دے، میرے اللہ ان کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، میرے اللہ اس عزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد فرمانا، میرے اللہ جتنی جولیاں بے اولاد ہیں محسن کی شہادت کا صدقہ، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ، حضرت علی اصغر کے شیر خار گلے کا صدقہ، سب کے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پروردگارا ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما، پروردگارا یہ رو رہے ہیں تیرے محمد کی بیٹی کے غم میں، یہ فرصت دے رہے ہیں تیرے رسول کو، میرے اللہ تیرے رسول نے کہا تھا جس نے میری زہرا کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے میری زہرا کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، میرے اللہ ہم اس وقت نہ تھے لیکن آج زہرا کی غم کو سن کے رو پڑتے، میرے اللہ ہمارے اس گریے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما، ہمارے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، ملت تشریعوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو بالادستی نصیب فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، فلسطین کے نہتے و مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے آقا اور مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، الہی جتنی دعائیں لے کر یہ مومنین اس مجلس میں آئے، اے دلوں کے راز جاننے والے اللہ، اے ظاہر اور باطن سے واقف اللہ، اے شہرگے حیا سے قریب اللہ، ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما، میرے اللہ ہم سب کے حال برادر علی حسین کی والدہ کو صحت عطا، میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس بزرگ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، شاہ صاحب کی جو آرزو ہے ان کے ہاں جو مریض ہے اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مومنوں جب مسائل میں آیا کرو نا تو ضرور اپنی دعائیں ساتھ لے کر آیا، اس لیے کہ امام صادق فرماتے ہیں میرے اللہ ان چہروں پر رحم کرنا جو میرے جد کے غم میں رو پڑتے ہیں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات